اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام پر ہونے والے مظالم کی۔ انہی صحابہ میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ سب بے بس صحابہ میں شامل تھے اور قریش کے رحم و کرم پر تھے اور قریش کا آسان ہدف تھے۔ بات کریں سعد بن ابی وقاص کی تو انہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اپنی والدہ کی طرف سے شدید آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک تو نئے دین کو چھوڑ نہ دے۔ سعد کہتے ہیں کہ میرے لیے پھر یہ آیت نازل ہوئی سورہ لقمان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ان کی والدہ نے 3 دن اور 3 رات تک نہ کچھ کھایا اور نہ ہی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اتارا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے آپ کے جسم سے نکال لی جائیں تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ ابو ذر غفاری، خالد بن سعید اور عثمان بن مظعون رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اگر بات کریں تو قریش کے مظالم کو ان سب نے صبر سے برداشت کیا۔ عثمان بن مظعون کچھ ٹائم حبشہ میں رہے، پھر واپس مکہ آئے تو مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لے لی۔ عثمان نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کر رہے ہیں اور عثمان خود ایک مشرک کے گھر میں پناہ لے کر آرام سے رہ رہے ہیں تو ان کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ میں آپ کی پناہ واپس لوٹاتا ہوں، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ کفار شعر و شاعری کی محفل گرم کیے بیٹھے تھے۔ شعر کے جواب میں عثمان نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس بات پر ایک کافر نے آپ کو اس زور سے مارا کہ آپ کی آنکھ سوج گئی۔ سعد بن ابی وقاص یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مسلمان بھائی پہ ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس زور سے کافر کو مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بنو عدی کی لونڈی تھیں۔ بنو عدی ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے بہادر جوان عمر بن خطاب تھے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ایک بار وہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا دبا رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ حسان بن ثابت وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ مر گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کرنے لگے۔ ابو بکر نے ان دونوں کو خرید کر آزاد کروایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی اسلام کے راستے میں بہت ظلم برداشت کیا۔ ان کا نام حمامہ تھا۔ انہیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آزاد کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امت مسلمہ کی سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ بہت نرم دل، مفلسوں کی خبرگیری کرنے والے، غریبوں اور محتاجوں اور کمزوروں کے مددگار۔ جب کفار و مشرکین مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے تو اسی دوران سورہ کہف نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کے لیے کچھ اشارے دیے گئے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں انہیں یہ بتایا گیا کہ جب ایمان کو خطرہ لاحق ہو تو کفر و شرک کے مراکز سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ نصیحت ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ ان کے برعکس بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذوالقرنین کے واقعے میں یہ اشارہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ہجرت کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ۔ حبشہ کو آج ہم ایتھوپیا کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہی کی ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ پہلی وجہ یہ کہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند تھا اور لوگ وہاں اس کی سلطنت میں امن و سکون سے رہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حبشہ قریش کی قدیم تجارت گاہ تھی۔ اہل مکہ جب جاتے تو وہاں سے وافر مقدار میں منافع کماتے، اسی لیے وہ حبشہ کی بہت تعریف کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ نجاشی عیسائی تھا، وہ بت پرستوں کی نسبت مسلمانوں کے عقیدے کے زیادہ قریب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال بعد ہی ہجرت کی گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی وائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ یہ 15 لوگ چھپ چھپا کر مکہ سے نکلے۔ جب یہ لوگ پورٹ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت یہ وہاں پہنچے وہاں تاجروں کی 2 کشتیاں لنگر انداز ہوئیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے آدھا دینار پر پرسن کرایہ لے کر حبشہ کے قریبی ساحل پر اتار دیا اور پھر وہ لوگ وہاں امن سے رہنے لگے۔ واپس چلے مکہ کی طرف تو وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے تو کفار اس سورت کی فصاحت، مفہوم اور جلال کی وجہ سے دم بخود رہ گئے۔ خاص طور پر اس کی آخری آیات سن کر ان پر خوف طاری ہو گیا جو کہ قوم عاد اور سمود کے بارے میں تھیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت تلاوت اب تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو کفار اور مشرکین اتنے بے بس ہو گئے اور بے خود ہوئے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئے۔
یہ آیت سجدہ ہے۔ مشرکین کے سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ کچھ صحابہ حبشہ سے واپس مکہ کی طرف چل دیے۔ جب وہ مکہ سے 1 دن سے بھی کم کی مسافت پر رہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی لیے مہاجرین میں سے جو بھی مکہ میں داخل ہوا وہ یا تو کسی کی پناہ لے کر داخل ہوا اور یا پھر چھپ کر داخل ہوا۔ جو مسلمان کسی کی پناہ میں تھے وہ تو محفوظ تھے، مگر باقی مسلمانوں کا حال پہلے سے بھی برا ہو گیا۔ مشرکین نے ان کا سانس لینا بھی محال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں دوبارہ حبشہ ہجرت کا حکم دے دیا اور 1 سال کے اندر اندر دوسری ہجرت کی گئی۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ اسہمہ کے نام ایک خط بھی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور مہاجرین کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ اس مرتبہ 82 مرد اور 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابوبکر صدیق اپنے ماموں زاد حارث بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل گئے۔ راستے میں انہیں اپنے ایک دوست قبیلے کا سردار ملا۔ اس نے کہا کہ آپ واپس چلیے، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ چلیے اور اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور آپ کے ماموں زاد حارث بن خالد حبشہ چلے گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ مکہ پہنچ کر سردار نے پناہ دینے کا اعلان کیا تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ ابوبکر سے کہہ دو اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں رہ کر کیا کریں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہماری عورتوں اور بیٹیوں کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے۔ کچھ عرصہ تو ابوبکر صدیق نے ان کی بات پر عمل کیا، پھر اپنے گھر کے باہر ہی ایک مسجد بنا لی۔ ابوبکر بے حد ہی نرم دل اور گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ وہ قرآن پڑھتے تو ان کی آواز بے قابو ہو جاتی، آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، جسے مشرکین کی عورتیں اور بچے حیرت سے دیکھتے۔ قریش کے سرداروں نے اس سردار کو بلا کر بات کی کہ ابوبکر کو سمجھائیں۔ سردار نے ابوبکر سے بات کی تو ابوبکر نے اس کی پناہ واپس کر دی اور کہا بلا شبہ میں تجھے تیری پناہ واپس کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ قریش کو مسلمانوں کا چین سے رہنا برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے 2 سفیر بھیجے جو نجاشی اور تمام پادریوں کے لیے تحفے لے کر گئے، اور تحفے دینے کے بعد انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ بیوقوف لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، وہ اپنا دین چھوڑ کر آئے ہیں، انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا بلکہ ایک نیا ہی دین فالو کر رہے ہیں، لہٰذا آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ پادریوں نے بھی فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ تمام مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جانا چاہیے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا ایسا تو ہرگز نہیں کروں گا، پہلے میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، اگر وہ حق پہ ہوئے تو ان سے حسن سلوک کرتا رہوں گا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نجاشی کا پیغام ملا تو کچھ صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ تم نجاشی کے پاس جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ باقی لوگوں نے جواب دیا اللہ کی قسم وہی کہیں گے جس کا ہمیں علم ہے اور جس کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، چاہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلے۔ نجاشی نے عیسائیوں کے بڑے بڑے عالموں کو بلا لیا جو اس کے ارد گرد اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے اور پھر مسلمانوں سے سوال کیا یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم کے دین سے علیحدہ ہو گئے ہو؟ پھر نہ تم میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ تم دوسری امتوں میں سے کسی کے دین میں ہو۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہت خوبصورت اور جامع جواب دیا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہم ان کے عالی نسب، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے خوب واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اللہ کو تن تنہا ایک مانیں، اس کی عبادت کریں، ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سچی بات کرنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاموں سے پرہیز اور خون ریزی سے گریز کا حکم دیا، بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ہم نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو وہ لائے تھے ہم نے اس میں ان کی پیروی کی۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ جس چیز کو اللہ نے ہم پر حرام کیا ہم نے اسے حرام جانا اور جسے حلال کیا ہم نے اسے حلال جانا۔ ہمارے اس عمل کی پاداش میں ہماری قوم نے ہم پر ظلم کیا، ہمیں سخت سزائیں دیں اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں فتنہ میں مبتلا کیا۔ وہ ہمیں اللہ کی عبادت سے ہٹا کر دوبارہ بتوں کی پرستش پہ لگانا چاہتے ہیں۔ اب ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، ہم نے اوروں پر آپ کو ترجیح دی، آپ کی امان میں رہنا پسند کیا اور یہ امید رکھی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔